اللہ پاک نے اسباب دیے ہیں، سب کچھ دیا ہے پانی ناپاکی سے حاصل کرنے کا، تو عام طور پر چھوٹے موٹے قطرے لگتے ہیں جو، تو وہ اتنے نہیں ہو پاتے ہیں۔ انسان کے جو پیشاب کے قطرے پیشاب کرتے ہوئے لگتے ہیں تو وہ چوتھائی سے زیادہ، یہ ایک درہم کے باقدر اور ہاتھ کی جو گہرائی ہے اس سے زیادہ نہیں ہو پاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اکثر لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز ہو سکتی ہے اگر یہ جو ہاتھ کی گہرائی ہے اس سے کم اگر ناپاکی ہے تو اس میں نماز ہو جائے گی، یہ ڈبل گناہ ہو جائے گا آپ کا، کہ میں ہوں ایک تو ناپاکی کا گناہ بھی ہے اور ایک ناپاکی اس سے کم ہے، اس کے ساتھ میں نماز بھی چھوڑ رہا ہوں۔ ناپاکی اپنے بدن پر رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے اوپر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو قبر ہے اس میں اس کو شخص کو عذاب ہو رہا ہے، تو صحابہ اکرام نے پوچھا کس جرم اور کس گناہ کی بدلے میں ہو رہا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شخص پیشاب کے قطروں سے نہیں بچا کرتا تھا، پیشاب کے قطرے ہمیشہ اس کے جسم میں لگا کرتے تھے اور وہ احتیاط نہیں کر پاتا تھا، تو اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ ناپاکی کو ہمیشہ اپنے بدن پر رکھنا یہ ایک الگ گناہ ہے، لیکن اگر اس سے کم ہے نماز چھوڑیں گے تو نماز چھوڑنے کا الگ گناہ ہوگا۔ اس لیے عام طور پر جب ہم لوگ پیشاب کرتے ہیں یا تو کچھ بچے تو ہے نہیں کہ پوری پینٹ گیلی کر دیتے ہیں، بس زیادہ سے زیادہ بے احتیاطی کی وجہ سے 2-3 قطرے لگ جاتے ہیں تو اس کے اندر نماز ہو جائے گی، اس کی بنیاد پر نماز نہ چھوڑا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، وقال اللہ تبارک وتعالی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، صدق اللہ العظیم۔ صف ہے نا ہمیشہ بیچ سے شروع کرنی چاہیے، کناروں سے صف کبھی بھی شروع نہیں کرنی، صف ہمیشہ بالکل امام کے بیچ سے شروع ہوتی ہے۔ اب جب پہلے آ کر کے کناروں میں بیٹھ جاتے ہیں تو صف کناروں سے شروع ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر نماز جب شروع ہو تو ادھر کھسکنا پڑتا ہے، صف درست کرنی پڑتی ہے۔ جب بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے صف کے بیچ سے ابتدا کریں، صف کے بیچ سے بیٹھنا شروع کریں۔ بہرحال نماز کے متعلق مسائل کا وعدہ تھا کہ انشاءاللہ نماز کے متعلق بہت سارے مسائل جس کی طرف توجہ نہیں رہ پاتی ہے تو ایسے مسائل بیان کیے جائیں گے، کیونکہ نماز کا شریعت کے اندر بہت اہمیت ہے، بہت اونچا مقام ہے نماز کا۔ توحید اور رسالت کے بعد سب سے بڑا عمل شریعت میں نماز ہے۔ نماز ایمان والے کی معراج ہے۔ نماز سب سے پہلا فریضہ ہے اور ہر انسان کے اوپر نماز فرض ہے۔ باقی جتنے بھی فرائض ہیں اس میں طبقات کے اعتبار سے زکوٰۃ ہر انسان کے اوپر فرض نہیں ہے، اس کے لیے ایک مقدار مال کی متعین مقدار کا ہونا ضروری ہے۔ حج ہر شخص کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ روزے ہر شخص کے اوپر فرض نہیں ہے، کچھ غضب کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بالغ ہونے کے بعد چاہے کسی حالت میں ہو نماز معاف نہیں ہے۔ اگر کھڑا ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا سو کر اشارے سے پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر اس میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو آنکھوں کی پلکیں جو ہے پلکوں سے اشارہ کرے گا، آنکھوں کے پلکوں سے، کہ قیام کے وقت پوری کھلی رکھے گا، رکوع میں تھوڑی سی کم کر دے گا، سجدے میں بہت زیادہ جھکا لے گا۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو کسی بھی حال میں معافی نہیں ہے۔
ہر حال میں نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو اتنی اہمیت ہے، جب نماز فرض ہوئی تو صحابہ اکرام میں ایک خوشی کی لہر چلی کہ اب تو ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنے کی ایک چیز مل گئی، اللہ رب العزت سے بات کرنے کی، اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھنے کی، اور ان مسائل کو، ضروریات کو حل کرنے والی ایک چیز مل گئی۔ اتنی صحابہ اکرام کے اندر خوشی تھی کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے معراج کے موقع پر بات فرمائی تھی، گفتگو فرمائی تھی، ایسے ہی ایک ایمان والا بھی نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے بات چیت کرتا ہے۔ تو جب نماز فرض ہوئی تو صحابہ اکرام کے اندر ایک خوشی کا ماحول پیدا ہو گیا کہ ایسی عظیم عبادت اور ایسی عظیم چیز ہمیں مل گئی ہے کہ ہم جو چاہیں اللہ پاک سے مانگ سکتے ہیں، اللہ پاک سے سوال کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، بندہ اپنے رب کے جو سب سے قریب ہوتا ہے تو سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی حالت نہیں ہے کہ جس میں بندہ اپنے رب کے اتنا قریب ہوتا ہے جتنا سجدے میں ہوتا ہے۔ لیکن کتنی لاپرواہی کہہ لیں، افسوس کہہ لیں، بدنصیبی کہہ لیں کہ آج کے اگر اپنے معاشرے کو دیکھا جائے تو 90% لوگ ایسے ہیں جن کو نماز مکمل طریقے سے آتی نہیں ہے، یا آتی ہے تو ان کے مسائل کا علم نہیں ہے، بلکہ 60-70% تو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو یہ ہماری بدنصیبی کہہ سکتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں ان میں اکثر لوگ مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ چاہے جمعے کی بیان میں نماز کے مسائل ہو یا نہ ہو، ہمیں اپنے جو مسائل ہے، جو ہمیں پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے اندر سنتیں کیا چیزیں ہیں، سجدہ سہو کب ہو جاتا ہے، میری یہ چیز چھوٹ جاتی ہے تو اس سے سجدہ سہو سے نماز ہوتی بھی ہے، یا سجدہ سہو کر لیں پھر بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جب تک نماز کی اہمیت دل میں نہیں ہوتی ہے تب تک لوگ اس کو کر نہیں پاتے ہیں۔ اصل میں یہاں ماحول ہی ایسا ہے کہ نماز کے بعد سب لوگ دکانوں کاروباروں والے ہیں تو چلے جاتے ہیں، ورنہ اس سے پہلی جگہ پر ہماری ایک نماز خاص ہوتی ہے، فجر کی نماز۔ فجر کی نماز کے بعد مستقل 5-10 منٹ کے لیے مسائل روزانہ چلتے ہیں۔ 15-20-25 آدمی فجر کی نماز میں آتے تھے تو وہ پھر روزانہ 10 منٹ کا مسائل سن کر کے پھر جاتے تھے، تو بہت سارے لوگوں کی نماز کے مسائل صحیح ہو گئے تھے۔ تو آپ بھی کوشش کریں اور نماز میں آئیں تو انشاءاللہ فجر کی نماز میں مسائل کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، ورنہ کم از کم جمعے کے دن جلدی آنے کی کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بہرحال نماز کی اہمیت شریعت میں توحید اور رسالت کے بعد، یعنی اللہ رب العزت کو ایک ماننے کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول ماننے کے بعد جو شریعت کے اندر سب سے بڑی چیز ہے وہ نماز ہے۔ اب نماز کے لیے کچھ چیزیں شرطوں کی حیثیت رکھتی ہیں، تو پہلے نماز کے احکام سمجھنے سے پہلے ان شرطوں کو سمجھ لیں تو پھر نماز کے احکام سمجھنا آسان ہوں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہے نماز کے لیے پاکی کا ہونا، پاک ہونا۔ اب پاکی کو سمجھنے کے لیے بھی ناپاکی کو سمجھنا پڑے گی کہ ناپاکی کہتے کس سے ہیں، جس سے پاکی حاصل کی جائے۔ ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ناپاکی حقیقی ہوتی ہے، حقیقت میں دکھتی ہے، ناپاکی ہوتی ہے، جیسے پیشاب پاخانہ لگ جانا کسی جسم کے اوپر، تو اس کو کہتے ہیں حقیقی ناپاکی، کہ نظر آ رہی ہے، دکھ رہی ہے، حقیقت میں ہے۔ ایک ہوتی ہے حکمی ناپاکی، یعنی وضو ٹوٹ گیا تو اس میں کوئی ناپاکی تو بظاہر نہیں ہے، پیشاب کیا ہے تو چلو وہ پیشاب جس جگہ سے نکلا ہے اس جگہ کا دھونا، استنجا کرنا تو ٹھیک ہے، یہ حقیقی نجاست کو دھو لیا۔ لیکن اب وضو کر رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، پیر دھو رہے ہیں، تو منہ پر، ہاتھ پر اور پیروں پر ناپاکی نہیں لگی ہوئی ہے،
پھر بھی اس کو دھو رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں حکمی ناپاکی، یعنی شریعت نے اس کو حکمن اس کو ناپاک قرار دیا ہے کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹا ہوا ہے، پیشاب کر لیا ایک مرتبہ، تو وہ ڈائریکٹ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو وہ ایک درجے میں ناپاک ہو چکا ہے۔ اب اس ناپاکی کی پاکی حاصل کرنے کا طریقہ وضو ہے کہ وضو کر کے اس ناپاکی کو ختم کر دیا جائے گا اور اپنے بدن کو پاک کر لیا جائے گا۔ اس کو حدث کہتے ہیں، یعنی چھوٹی ناپاکی۔ یہ چھوٹی ناپاکی ہے، یعنی چھوٹی چیز کے ذریعے پاک ہو سکتے ہیں وضو کر کے۔ 4 فرائض وضو کے ہیں، وہ تو یاد ہوں گے شاید سب کو، کیا خیال ہے؟ سب کو یاد ہے؟ چلو اچھی بات ہے۔ پورے چہرے کا دھونا اور کوہنیوں تک ہاتھوں کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کے مسح میں لوگ چوتھائی سے یہ چوتھائی سمجھتے ہیں، یعنی یہ چوتھائی سر کا جو چوتھائی حصہ ہے، یعنی سر کے 4 حصے کیے جائیں تو جو چوتھا حصہ ہے اس کے برابر میں مسح کر لینا سر کا۔ تو یہ فرض ہے کم سے کم پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، بہت بہتر ہے کر لیا جائے۔ ایسے ہی چہرے کو 1 مرتبہ پورا دھونا فرض ہے، کم سے کم 3 مرتبہ دھو لیا جائے تو سنت ہے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو چوتھائی کا مطلب چوتھائی سر کا مسح، یعنی سر کا جو چوتھا حصہ ہے کم از کم اس کے برابر مسح کرنا، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ اس کے اوپر پھیر دینا، یہ فرض ہے اتنا۔ اور پھر ٹخنوں تک دونوں پیر دھو لینا، یہ 4 فرض ہیں۔ تو یہ جو چھوٹی ناپاکی ہے، پیشاب کر لینا، پاخانہ کر لینا، یا جو ناپاکی کے نکلنے کے جو راستے ہیں ان راستے سے کسی بھی چیز کا نکل جانا، اس سے چھوٹی ناپاکی، انسان چھوٹا ناپاک ہو جاتا ہے تو ایک چھوٹا سا عمل کرنا پڑے گا اور اس کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے، یعنی وضو کرے گا اور پاک ہو جائے گا۔ اگر کہیں پر پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کا حکم ہے، تیمم کیا جائے گا۔ بہرحال یہ جو شروع کی ناپاکی میں نے بتائی ایک حکمی ناپاکی ہے۔ حکمی ناپاکی بھی 2 طرح کی، ایک چھوٹی ناپاکی، ایک بڑی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی کس سے ختم ہوتی ہے؟ وضو کے ذریعے سے۔ بڑی ناپاکی ختم ہوتی ہے غسل کے ذریعے سے۔ مثلا رات کو سوئے، خواب کے اندر نائٹ فیل ہو چکی ہے یا اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، اس کی وجہ سے اب انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو ناپاکی وہ ہے کہ وہ ناپاکی جس بدن پر لگی ہے اس کو پانی سے دھونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ پورا اس کو ناپاکی کہتے ہیں اکبر، یعنی بڑی ناپاکی۔ اب وضو سے کام نہیں چلے گا، وہ جگہ بھی دھوئیں گے، جس کپڑے پر لگی ہے وہ کپڑا بھی دھوئیں گے، اس کے علاوہ پورا غسل کرنا پڑے گا، اپنے پورے جسم کو دھونا پڑے گا۔ تو یہ جو بڑی ناپاکی ہے اس سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ اور یہ بڑی ناپاکی اور چھوٹی ناپاکی کے ہوتے ہوئے اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو بڑی ناپاکی کو دور کرنے کا طریقہ غسل ہے۔ غسل صرف پانی بہا دینا کا نام نہیں ہے، بس 3 فرائض کی ادائیگی کی جائے تو غسل ہو جاتا ہے، وہ بڑی ناپاکی سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی ڈال دینا کہ کہیں بھی سوکھا نہ رہے جسم۔ اب اس کو بھی 3 مرتبہ کر لینا بہت اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن پاک انسان ایک مرتبہ کرنے سے بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال کلی یعنی منہ میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی ڈال دینا، کہیں بھی بدن سوکھا نہ رہے، تو یہ جو بڑی ناپاکی ہے اس سے انسان پاک ہو جاتا ہے اور پھر وہ نماز پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو ایک سب سے پہلی قسم تھی ناپاکی کی، حقیقی اور حکمی۔ یہ ہم نے حکمی طور پر ناپاکی کو سمجھا ہے۔ حکمی کی 2 قسمیں تھی، ایک چھوٹی اور ایک بڑی۔ چھوٹی جو وضو کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، بڑی غسل کرنے سے ختم ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے حقیقی، ظاہر طور پر ناپاکی لگی ہوئی ہو کہیں پر، اس کو حقیقی کہتے ہیں۔ اب اس کو حقیقی کو جو لگی ہوئی ہے اسی کو دھونا پڑے گا، جیسے ایسا نہیں کہ پورا کپڑا دھونا پڑے گا یا پورا غسل کرنا پڑے گا۔ جہاں چاہے جسم پر لگی ہوئی ہے چاہے کپڑے پر لگی ہوئی ہے
تو اس کو دھوئیں گے. حقیقت کے اندر ناپاکی ہے. پہلے حقیقت میں ناپاکی نہیں تھی، ری خارج ہوئی تھی، پیشاب کیا تھا، استنجا کر لیا، لیکن پھر بھی وضو کر رہے ہیں، تو وہ حقیقی وہاں ناپاکی نہیں تھی، حکمی تھی. شریعت نے حکم دیا کہ یہ ناپاک ہے، لیکن یہاں حقیقت کے اندر ناپاکی ہے. انسان بھی اس کو ناپاک سمجھتا ہے، بری چیز سمجھتا ہے جو لگی ہوئی ہے. اب یہ جو ظاہری ناپاکی ہوتی ہے حقیقت کے اعتبار سے، یہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک کو غلیظہ کہتے ہیں یعنی سخت ناپاکی، اور ایک کو خفیفہ یعنی کچھ ہلکی ناپاکی. غلیظہ ناپاکی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر شریعت نے بہت سختیاں بیان کی ہو، جس کی ناپاکی کو بہت سختی کے ساتھ شریعت نے بیان کیا ہو، اس کو غلیظہ کہتے ہیں. ایسی کون کون سی ناپاکیاں ہیں جو غلیظہ ہیں؟ آدمی کے جتنے بھی فضلات ہیں، یعنی چاہے پیشاب ہو، پاخانہ ہو، خون ہو، یہ یعنی الٹی ہو، یہ نجاست غلیظہ ہے. نجاست غلیظہ یعنی بڑی ناپاکی، سخت قسم کی ناپاکی. خفیفہ یعنی ہلکے درجے کی. ان دونوں میں فرق ہے. جو بڑی غلیظہ ناپاکی ہے وہ جسم میں کتنی لگ جائے تو اس کا دھونا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. تو یہ جو غلیظہ سخت ناپاکی ہے، یہ 1 روپیے کے برابر، اصل میں 1 درہم آتا ہے پہلے، اس کو فقہائے کرام سمجھاتے ہیں جو ہاتھ کے اندر یہ گہرائی ہوتی ہے، اس کے برابر یا اس سے کم ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے، نماز ہو جائے گی. اس کے لیے نماز پڑھنا ناجائز نہیں ہوگا، نماز جائز ہوگی، نماز پڑھے گا تو فرض ادا ہو جائے گا. لیکن اس سے اگر زیادہ ہے تو پھر اس کی نماز اس حالت میں پڑھنا جائز نہیں ہوگی. اس کے رہتے ہوئے اگر نماز پڑھے گا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر اس سے زیادہ ہے تو اس ہتھیلی کے اندر جو گہرائی ہوتی ہے، آج کل 10 کا سکہ سمجھ لیں، اس کے برابر، اس سے بڑی اگر وہ ہے تو پھر اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی. وہ کتنی قسم کی ہے اور کون کون سی ہے؟ تو آدمی کے جتنے بھی فضلات ہیں، چاہے ناپاکی ہو، خون ہو، قے ہو، یہ سب کے سب غلیظہ ہے، یعنی سخت قسم کی ناپاکی ہے. یہ اگر اس درہم سے زیادہ لگی ہوئی ہے تو پھر اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں، اس کو دھو کر کے صاف کر کے پھر پڑھی جائے گی. ایسے ہی غیر معقول اللحم جو چوپائے ہیں، یعنی جن کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، ایسے بہت سارے جانور ہیں، کتا، بلی، بہت سارے جانور جن کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، تو ان کا بھی پیشاب اور پاخانہ، ان کے فضلات بھی نجاست غلیظہ ہے. یعنی کہیں پر بھی اگر لگ جاتے ہیں تو اس کا دھونا ضروری ہے. اس سے زیادہ اگر ہے تو پھر دھونا ضروری ہے. 10 کے سکے سے یا ہاتھ کے اندر جو گہرائی ہے، اس سے زیادہ. جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، ان کا پیشاب بھی اور ان کا پاخانہ بھی. اور جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے، مثلا بھیڑ، بکری، اونٹ وغیرہ، تو ان کا جو پاخانہ ہے، یعنی ان کا جو گوبر ہے، وہ گوبر تو نجاست غلیظہ ہے. گوبر اگر 1 درہم سے زیادہ لگ گیا تو پھر نماز جائز نہیں ہے، اور اس سے کم لگا تو پھر نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ. لیکن جو ان جانوروں کا پیشاب ہے، گائے کا، بکری کا، بھیڑ کا، ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، یعنی ہلکے درجے کی ناپاکی ہے، صرف پیشاب. تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم ہے جس بدن کے حصے پر لگا ہے اس کے چوتھائی حصے سے کم ہے تو پھر نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ. پڑھنا بہتر نہیں ہے، دھو لینا چاہیے اس کو، لیکن کبھی جلدی میں ہے یا یاد نہیں رہا تو اس کے ساتھ نماز ہو جائے گی، اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو. کون سے جانور جن کا گوشت کھانا جائز ہے؟ ایسے جانوروں کا پیشاب اگر کپڑے پر لگا، مثال کے طور پر یہ آستین ہے، اس کے ایک حصے پر لگ گیا، یہ آستین کو کیا کہتے ہیں تمہاری زبان میں؟ بازو. ہاں، بازو. تو اس کا چوتھائی حصے کے اگر اس سے کم ہے تو پھر نماز پڑھنا جائز ہے. یہ اتنی پوری بازو، اس کا چوتھائی حصہ قریباً یہاں بنے گا، تو اس سے کم اگر ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے. ان جانوروں کا کیا ہے؟ صرف پیشاب، پاخانہ نہیں. پاخانہ تو ان کا بھی کیا ہے؟ غلیظہ ہے. پاخانہ لگا ہے تو پھر یہ حکم ہوگا.
एक दिरहम के बाकदर या हाथ की हथेली के बाकदर वाला, इससे कम कम है तो नमाज पढ़ सकते हैं, ज्यादा है तो फिर इसके साथ नमाज पढ़नी जायज नहीं होगी। मुर्गी, बतख और मुर्गा भी, ये 3 परिंदे हैं, इनकी बीट नजासत गलीजा है, यानी इनका हुक्म वही है। अब देखो, इंसानों की बात हो गई, जानवरों की बात हो गई कि जानवर चौपाए, कि हराम जानवर जिनका गोश्त खाना हराम है, उनका तो सब कुछ हराम है, पेशाब भी पाखाना भी। और इसमें एक खिंजीर आता है, खिंजीर सूअर जिसको कहते हैं, उसका गोश्त वगैरह सब उसका नापाक है, उसका जिस्म भी लग जाएगा तो धोना पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरे हराम जानवर है जिनका गोश्त नहीं खाया जाता है, तो उसका पेशाब भी पाखाना भी सब किसमें है? आदमी के पेशाब पाखाने की तरह है, यानी बड़ी नापाकी है, सख्त नापाकी है। और जो हलाल जानवर है जिनका गोश्त खाया जाता है, खाना जायज है, उनका पाखाना तो आदमियों के पाखाने की तरह, पेशाब की तरह उसका हुक्म है, और पेशाब का हुक्म अलग है। अब परिंदे आ जाते हैं, परिंदों में मुर्गा, मुर्गा भी और बतख, इन तीनों की बीट का हुक्म वही है जो मर्दों का नजासत का हुक्म है, यानी सख्त किस्म की नापाकी है, इसका हुक्म वही 1 दिरहम के बाकदर। इसके अलावा जितने परिंदे हैं जिनका गोश्त खाया जाता है, जिनका गोश्त खाया जाता है, खाया तो इनका भी जाता है, जायज है, लेकिन इसका हुक्म तीनों का, मुर्गी का, मुर्गाबी का और बतख का, इनका हुक्म अलग है। इसके अलावा जितना भी हलाल परिंदे हैं, उन सब की बीटें पाक होती है, नापाक नहीं होती है। जिनका परिंदों का गोश्त खाया जाता है उनकी बीटें पाक होती है। कौवे ने उड़ते हुए अगर लगा दिया तो बस उसको ऐसे साफ कर दो, कोई हर्ज नहीं। सॉरी, कौवा तो हराम जानवरों है, कबूतर या चिड़िया, इन्होंने बीट कर दी तो ये पाक है, बस उसको हटा दिया जाए। अब जो हराम परिंदे हैं, हराम परिंदे जैसे कौवा है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हराम परिंदे हो सकते हैं, तो हराम परिंदे जिनका गोश्त खाना जायज नहीं है, उनकी बीट का हुक्म वो है जो बकरियों के पेशाब का हुक्म है। ठीक है, तो ये नापाकियां हैं। अगर ये इससे कम कम लगी हुई है तो फिर उसके साथ नमाज पढ़ सकते हैं। उसको रखना बेहतर चीज नहीं है, उसको धो लेना चाहिए। लेकिन कभी अगर कोई मजबूरी हो तो अगर 1 दिरहम से कम है तो फिर उसके साथ नमाज पढ़ी जा सकती है वुजू करके। और अगर वो हल्की दर्जे की है जिसमें चौथाई का हुक्म है कि अगर कली पर लग गया, या पूरा कपड़ा मुराद नहीं है कि पूरे कपड़े का पूरे कुर्ता एक पहना हुआ है, कुर्ते का चौथा हिस्सा नहीं, जिस बाजू, जैसे बाजू है, तन पट्टी है, कली है, अलग अलग पार्ट होते हैं कपड़े के भी, तो जिस पार्ट पर लगी है उस पार्ट का चौथाई हिस्सा, वो जो हल्की दर्जे की नापाकी है, उसके चौथाई से कम अगर है तो फिर उसमें नमाज पढ़ी जा सकती है। इसमें एक इस्तिंजा का मसला रहता है। बहुत सारे बच्चों से मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि नमाज तो पढ़ लें, लेकिन स्कूल जाते हैं, इस्तिंजा नहीं कर पाते हैं, वहां पानी वगैरह की नहीं है, इंतजाम नहीं है। तो नापाकी जब इंसान पेशाब करता है तो कभी उसका इस्तिंजा फर्ज होता है, कभी वाजिब होता है, कभी सुन्नत होता है। यानी अगर ज्यादा उसके मखरज से, जहां से पेशाब निकल रहा है, अगर ज्यादा नापाकी फैली नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है, उसके साथ नमाज हो सकती है। इसके लिए बेहतरीन इंतजाम है कि जो बाजार में काम करते हैं या स्कूलों में पढ़ाना या पढ़ना जिनका काम रहता है, जहां आमतौर पर पानी नहीं मिलता है, वो अपनी जेब में टिश्यू रख लिया करें, टिश्यू पेपर, उनसे इस्तिंजा कर लें, सुखा दें अच्छी तरीके से, फिर नमाज जब पढ़नी हो तो इस्तिंजा पानी से करके फिर नमाज पढ़ लें, है ना। देखो, नमाज किसी भी सूरत जायज नहीं है। ये नहीं कह सकते अल्लाह को कि भाई मेरी तो नौकरी ऐसी थी, मैं तो बकरियां चराता था इसलिए लग जाती थी, मेरा तो काम ही गायों का लीद उठाना था। ये सब नहीं चलेगा। अल्लाह पाक ने असबाब दिए हैं, सब कुछ दिया है पानी नापाकी से हासिल करने का। तो आमतौर पर छोटे मोटे खतरे लगते हैं जो, तो वो इतने नहीं हो पाते हैं। इंसान के जो पेशाब के खतरे पेशाब करते हुए लगते हैं तो वो चौथाई से ज्यादा, ये 1 दिरहम के बाकदर और हाथ की जो गहराई है इससे ज्यादा नहीं हो पाते हैं।
لیکن اس کی وجہ سے اکثر لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں. نماز ہو سکتی ہے اگر یہ جو ہاتھ کی گہرائی ہے اس سے کم اگر ناپاکی ہے تو اس میں نماز ہو جائے گی. یہ ڈبل گناہ ہو جائے گا آپ کا کہ میں ہوں، ایک تو ناپاکی کا گناہ بھی ہے اور ایک ناپاکی اس سے کم ہے، اس کے ساتھ میں نماز بھی چھوڑ رہا ہوں. ناپاکی اپنے بدن پر رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے اوپر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو قبر ہے اس میں اس شخص کو عذاب ہو رہا ہے. تو صحابہ اکرام نے پوچھا کس جرم اور کس گناہ کی بدلے میں ہو رہا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شخص پیشاب کے قطروں سے نہیں بچا کرتا تھا. پیشاب کے قطرے ہمیشہ اس کے جسم میں لگا کرتے تھے اور وہ احتیاط نہیں کر پاتا تھا، تو اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو یہ ناپاکی کو ہمیشہ اپنے بدن پر رکھنا یہ ایک الگ گناہ ہے. لیکن اگر اس سے کم ہے، نماز چھوڑیں گے تو نماز چھوڑنے کا الگ گناہ ہوگا. اس لیے عام طور پر جب ہم لوگ پیشاب کرتے ہیں یا تو کچھ بچے تو ہے نہیں کہ پوری پیٹ گیلی کر دیتے ہیں، بس زیادہ سے زیادہ بے احتیاطی کی وجہ سے 2-3 قطرے لگ جاتے ہیں تو اس کے اندر نماز ہو جائے گی. اس کی بنیاد پر نماز نہ چھوڑا کریں. اور پھر یہ کہ جو کام کرتے ہیں گھر پہ آئے تو اپنی ڈریس الگ رکھ لیں، گھر پہ آتے ہی چینج کر لو. اس کے علاوہ جو چھوٹا کپڑا اندر میں پہنا جاتا ہے اس کو بار بار چینج کر لو. اگر باہر کے کپڑے گھر کی مستورات روزانہ 3 دفعے کب دھوئیں، تو جو اندر کا جو چھوٹا کپڑا اندر پہنتے ہیں انڈر ویئر جس کو کہتے ہیں اس کو بار بار چینج کر لو. یا کسی کو ہلکے سے پیشاب کے قطرے ٹپکتے ہیں، کبھی کبھی ٹپک جاتے ہیں ہمیشہ نہیں، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اس کو انڈر ویئر کو ہر نماز کے وقت چینج کر لیا کرے، بدل دیا کرے. نماز کسی بھی صورت معاف نہیں ہے. خلاصہ یہی ہے، نماز پڑھنی پڑے گی. بہرحال یہ پاکی اور ناپاکی کے احکام ہے. دیکھو یہ ہمارے اکابرین پر اللہ پاک رحم فرمائے، انہوں نے ایک ایک مسئلے کو کتنی محنت لگی ہوگی کہ ایک ایک مسئلہ حدیثوں سے کھوج کر کے سرچ کر کے نکالا ہوگا. کتنی محنتیں لگی ہیں. ان سب نے ہمارے لیے کیا کہ تاکہ کوئی شخص نماز کو چھوڑنے والا نہ رہے. تو باریک باریک مسئلے جہاں تک رعایت مل سکتی تھی تو انہوں نے رعایت نکالی ہے کہ نماز جیسی عام فریضہ کوئی ایسی چیزوں کی وجہ سے نہ چھوڑے. اور ہم ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، پڑھ لی ٹھیک ہے. اس لیے آپ خود بھی نمازوں کا عادی بنیں اور اپنے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو مسجدوں میں لایا کریں. دیکھو جب بچے 10-12 سال کے ہو جاتے ہیں اس کے بعد کہنا نہیں مانتے ہیں. پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جب چلو نماز کے لیے 15 سال کے ہو گئے اب نہیں چلتے ہیں وہ، یا ان کو کہہ دیا بچوں جاؤ نماز پڑھا کرو مسجد میں. وہ ادھر سے نکلیں گے، مسجد کی جو پہلے گلی آتی ہے اس سے بازار والی گلی لے کر کے بازار چلے جائیں گے. ان کی عمر ہوتی ہے سب کچھ سکھانے کا. آپ ان کو 7, 8, 10 سال سے ہی اپنے ساتھ مسجدوں میں لایا کریں. جہاں پر بھی دیکھا ہے میں نے اکثر نمازیوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ میں بچپن سے نمازی ہوں، اپنے والد صاحب کے ساتھ مسجد میں آیا کرتا تھا. تو جتنے پکے سچے نمازی ہیں وہ سب بچپن کے بنے ہوئے ہیں، بچپن کی ان کی عادت لگی ہوئی ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بچپن میں نہیں پڑھتے ہیں لیکن اللہ پاک ان کو ہدایت دیتے ہیں، لیکن وہ کم ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو پابندی سے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے بڑے لوگ تو وہ کہتے ہیں بچپن سے یہ ہماری عادت ہے کہ والد صاحب کے ساتھ مسجد جایا کرتے تھے تو اب عادت لگی ہوئی ہے آ جاتے ہیں مسجد. تو کل کو ہمیں رونا پڑے کہ بچے مانتے نہیں ہیں، دعائیں کروانی پڑے، یہ نوبت ہی نہ آنے دیں. چھوٹے بچے ہیں 7-8 سال کی عمر میں، انہیں اپنے ساتھ مسجد میں لایا کریں اور آتے جاتے انہیں سمجھائے بھی راستے میں گھر پر بیٹھے ہوئے بیٹا مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں شور نہیں کرتے ہیں، اس میں کھیلتے نہیں ہیں، اس میں چپ چاپ جا کر کے بیٹھتے ہیں. یہ تربیت کرنا ماں باپ کا حق ہوتا ہے. جب جو سب سے پہلی تربیت کی جگہ ماں باپ کی ہوتی ہے وہاں اگر تربیت صحیح نہیں ہو پاتی ہے تو پھر چاہے اس کو کہیں ڈال دیں اس کی تربیت نہیں ہو پائے گی. اس کو وقت کے ولی کے پاس بھی بٹھا دیا جائے تو نہیں ہو پائے گی اس کی تربیت. اس لیے اپنے گھروں کا ماحول بہتر بنائیں اور آپ خود بھی نماز پڑھنے کے لیے آئیں. جمعے کی نماز میں اتنے سارے لوگ آتے ہیں، باقی نمازیں فرض نہیں ہیں. باقی نماز بھائی جمعے کی نماز تو عورتوں پر فرض نہیں ہے، مسافر پر فرض نہیں ہے، لیکن جو فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے،
وہ عورتوں پر بھی اتنی ہی فرض ہے، مسافروں پر بھی اتنی ہی فرض ہے، تو وہ فرض کے اعتبار سے تو بڑی ہوئی ہے، وہ سب چھوٹ رہے ہیں، پھر بھی تم یہ جمعے کی نماز بھی مت چھوڑ دینا کہ بھی مول صاحب کہہ رہے تھے فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے، تو یہ تم وہ کہہ کر کہ اس کو بھی الوداع نہ کہہ دیں۔ تو جمعے کی نماز سے بڑا مرتبہ فرض نمازوں کا ہے، فرض نمازوں کا اہتمام کریں، ہو سکے تو مسجد میں نہیں تو جہاں کہیں ہے نماز پڑھیں۔ دیکھیں نماز کی وجہ سے ایسی بہت ساری مصیبتیں ہیں جو نماز کی برکت سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے کا تھوڑا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ اس گھر میں پرانے ہیں اور ہمیشہ سے نمازی ہیں، اس میں مصیبتیں آپ کو کم ملے گی۔ غربت مل سکتی ہے کہ پیسہ زیادہ نہیں ہے، مصیبتیں کم ملے گی۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کریں، مسجد کو آباد کرنے کے لیے ایک ماحول بنائیں۔ ہم جب آئیں گے چل چل کر کے، جیسے ہی اذان ہوئی لوگ چل چل کر کے آ رہے ہیں مسجد میں، تو جو نہ جانے والے ہوں گے وہ بھی آئیں گے کہ اب یہ سب جا رہے ہیں میں کیوں پیچھے رہ رہا ہوں۔ تو ماحول بنانے میں پھر جس کا کردار ہوگا اس کو انشاءاللہ جب تک مسجد آباد رہے گی سب کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ نماز کی جتنی رعایتیں ہیں ان سب رعایتوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو وقت زیادہ ہو رہا ہے، پھر اگلے جمعے کو نماز کے متعلق انشاءاللہ اس کے مسائل کے متعلق بہت ساری باتیں اور ہیں، اس پر بیان کیا جائے تو پورا دن کم ہے نماز کے مسائل کے لیے۔ رکعت چھوٹ جائے تو کیا کریں، ایک رکعت چھوٹ گئی امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھی ہے باقی 3 رکعت چھوٹ گئی، اس کو کیسے پڑھیں، سجدہ سہو کر دیا 3 رکعت پر بھولے سے سلام پھیر دیا کیا کریں۔ تو بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ 1-2 جمعے میں بس یہی ٹاپک چلے گا، تو اگلے جمعے سے انشاءاللہ کوشش کریں پہلے آ کر کے یہ مسائل سمجھنے کی اور اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا